لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان حلال رزق بھی حاصل کر سکتا ہے، حرام بھی کر سکتا ہے۔ جس کے اوپر وہ محنت کرے گا وہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اصول اور دستور ہی ایسا رکھا ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اور انسان اپنی کوشش کو عنقریب دیکھ لے گا۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے خاص طور پر جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کا حکم ہو، حلال اختیار کرنے کی تلقین ہو، تو پھر یہ خیال ذہن میں آتا ہے اور یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ بھئی جب بہت سارے ایسے ذریعے ہیں کہ جو حرام سے انسان اپنی معیشت مضبوط کر سکتا ہے، اس کے ذریعے انسان اپنا مال بڑھا سکتا ہے، اپنے رزق کا، اپنے کھانے پینے کا بہتر طریقے سے بندوبست کر سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ وہ ذرائع اختیار کر لے، کیوں نہ وہ اس طرف چلا جائے، اور اس طرف سے اس کو آسانی سے رزق حاصل بھی ہو رہا ہے، اس کو کوئی محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑ رہی، اس کو کوئی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بھی نہیں پڑ رہا، تو اس کو سارا کچھ ویسے حاصل ہو رہا ہے، تو وہ ویسے کیوں نہ حاصل کر لے۔ یعنی حرام ذریعے سے اس کو ویسے حاصل ہو رہا ہے، حلال سے محنت مشقت سے یا تگ و دو سے یا مشکل میں پڑنے سے حاصل ہو رہا ہے، تو وہ حرام سے کیوں نہ حاصل کر لے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ نے حلال ذریعہ اور حلال کمانا ہے، پاکیزہ چیزیں لینی ہیں۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان یہ جو فرق کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ کہ بھئی ہم دنیا کے اندر حلال کے لیے تگ و دو کریں، حلال کے لیے مشقت کریں، محنت کریں، تو ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر بندہ حلال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، تو حلال کے لیے تگ و دو کرنے والا، محنت مشقت کرنے والا، وہ قانون کا پاسدار ہوتا ہے، وہ سچائی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتا، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس کے کریکٹر کے اندر، اس کی اخلاقیات کے اندر مثبت تبدیلی لاتی ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو حلال کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اللہ کے حکم کو ماننے کی جب اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے اور جذبہ ابھرتا ہے، تو وہ جذبہ پھر اس کے باقی سارے اعمال کے اوپر بھی نظر آتا ہے۔ اور اگر انسان حلال اختیار نہ کرے اور اللہ کے حکم کو پس پش ڈالتے، تو انسان بہت سارے ان اچھی اخلاق سے، انسان ان بہت ساری ایسی چیزوں سے محروم ہو جائے کہ جو وہ حلال کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ حلال اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو حکم دیا اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا، حتیٰ کہ تمام لوگوں کو کہا کہ تم نے حلال اختیار کرنا ہے، پاکیزہ چیزوں کا رزق حاصل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حلال رزق حاصل کرتا ہے، یعنی کسب حلال کی تگ و دو کرتا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے اور شریعت کی پاسداری کرتا ہے، تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو تگ و دو کرتا ہے، حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک حکم ماننا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے کامیابی کا ایک دروازہ ہے، بلکہ انسان کی کامیابی کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ تم نے حلال اختیار کرنا ہے اور حلال کی طرف جانا ہے۔ تو یہ انسان کو حلال کا صلہ مل رہا ہے کہ انسان حلال کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حلال کما رہا ہے، تو نتیجے میں اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے
ہمیں یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ جو بندہ کسب حلال کی تگ و دو کرتا ہے اور اسی طرح اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رہتا ہے اور شریعت کی پاسداری کرتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ تین چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں اور تینوں کے اندر ایک رزق حلال ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشقت کرنا، محنت کرنا، کسب حلال کی تگ و دو کرنا، اس کے لیے آپ تگ و دو کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی بہت حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت، مشقت اور کسب حلال کے حوالے سے تو اس حد تک اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا تو وہ بیچارہ غریب تھا، اب وہ لوگوں سے سوال کر کے، لوگوں سے مانگ تانگ کر کے اپنا گزارا کیا کرتا تھا، اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا، اپنی روزی روٹی کیا کرتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کرنے کی بجائے محنت اور ہنر کے ذریعے پیسہ کمانے کی ترغیب دی اور کہا کہ کسب حلال اختیار کرو، حلال کی طرف اسے رہنمائی کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتے ہوئے جب اس نے یہ ذریعہ اختیار کیا تو روایات میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا کر دی۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ماننا اپنے اوپر لازمی کر لیں اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے حلال ذریعے سے کھائیں، کمائیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی جنتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ حلال کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی فرامین کے ذریعے ترغیب دلا کر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے حلال کی طرف جانا ہے، تم نے حلال اور حرام کی ہمیدش نہیں کرنی، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم نے خبیث اور طیب کو مکس نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور ہمارے سامنے اصول بیان فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں وہ تمام چیزیں حلال کی ہیں جو اچھی تھیں، جو پاک تھیں، جو پاکیزہ تھیں، اور اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ ساری کی ساری خبیث تھیں۔ یعنی اس دنیا میں انسان حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے تو انسان پاکیزہ اور نجس چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے، یعنی انسان پاکیزہ چیزیں استعمال کرتا ہے، نجس چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ اور ناپاک یہ چیزیں انسان جب ان سے بچتا ہے تو انسان کی نفسیات کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کی طبیعت کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی صحت کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ انسان جب حلال طریقے سے صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی سمجھتے ہوئے حلال کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے ذہن کے اندر یہ جذبہ پنپتا ہے، یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ وہ اللہ کا خاص بندہ بن جائے، وہ اس کے حکم ماننے والا بندہ بن جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی تگ و دو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ اور فراڈ نہ کرے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہ آئے، ان کا مال باطل طریقے سے نہ کھائے۔ تو جب وہ یہ سارے چیزیں حلال کے ذریعے اپنے اندر شامل کر لیتا ہے تو وہ تو دنیا کے اندر گویا ایک بہت بڑا بندہ بن گیا، تو اسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال ذرائع اور حلال چیزوں سے یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو گیا کہ وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کا کردار کا حامل ہو گیا۔ اور اگر حلال اختیار کرنے کے باوجود ہمارے اندر یہ تبدیلیاں نہیں آتی یا نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے رزق کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عادات کے ساتھ ساتھ اپنے ذرائع کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہاں کوئی خرابی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو مقاصد اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حلال اختیار کرنے سے، حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک تو دنیا کے اندر ہماری طبیعتوں کے اندر، ہماری نفسیات کے اندر، ہماری اخلاقیات کے اندر بہتری آتی ہے، تو دوسرے نمبر پر انسان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر انسان دنیا میں
ایسے کام کر کے کہ جو حلال اور پاکیزہ ہیں، اور ایسا رزق حاصل کر کے جو حلال اور پاکیزہ ہے، اپنی آخرت کی کامیابی کا سامان کر لیتا ہے۔ کسب حلال کا ایک اور فائدہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمارے سامنے آتا ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا کہ آپ میری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ میں جو دعا کروں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کھاتے رہو، تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی۔ کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر کہ ہماری دعا کو کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے بندے نے اپنی التجائیں قبول کروانا ہو، اپنی دعائیں قبول کروانا ہو، اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہو، مانگنا ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان حلال کی طرف آئے۔ تو یہ انسان کو حلال کے ذریعے بہت سارے فائدے مل رہے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو حرام سے بچنے کی اور حرام سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسے حکم دیا گیا ہے کہ تم نے حرام کے قریب نہیں جانا، تم نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے باطل طریقے رائج ہیں، مثلا کسی کو بلیک میل کر کے روپے حاصل کرنا عام ہے، تاوان کے ذریعے یعنی کسی کو اغوا کر کے اس کے ذریعے تاوان حاصل کرنا، اور تاوان سے پھر اپنا روزگار چلانا، اپنی روزی روٹی اسے سمجھنا۔ تو یہ بہت ہمارے ہاں آج کل دیکھا ہے ہم نے کہ بہت سارے اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اور بہت بری چیز، اور جو بہت اچھے انداز میں اور بہت بڑے پیمانے پر ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہے، وہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ حکومتی حکام کے ساتھ، یعنی جو حکومتی مشینری ہوتی ہے ان کے افسران کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اور پھر اس تعلق کے ذریعے یعنی ٹاؤٹ بن کر یا اسی طرح کسی اور انداز سے وہ دوسرے لوگوں کو ورغلا کر یا ان کو برے باطل طریقے سے یعنی غلط طریقے سے ان سے مال وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ عام طریقہ ہمارے ہاں بن چکا ہے کہ کوئی بندہ کسی تھانے کے ایس ایچ او کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، پھر اس سے کام کروانے کے لیے دوسرے لوگوں سے پیسے لیتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز بڑی سطح پر بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک بندہ اپنے علاقے میں وہ کوئی الیکشن لڑتا ہے، وہ کوئی اس طرح کا یعنی عوامی کام کرتا ہے، اور پھر لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، پھر وہ حکمران تک یعنی بڑے بندے تک، جو بڑا بندہ ہے اس تک لے جانے کے لیے وہ درمیان میں کمیشن لیتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے طریقے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، تو یہ سارے وہ ہیں کہ جو لوگوں کو باطل طریقے سے ان کا مال کھانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یہ سارا جو سنیریو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا کہ حکمران یا حکومتی مشینری کے لوگوں کو ساتھ ملا کر دوسرے لوگوں سے مال اینٹنا، ان سے مال نکلوا لینا اپنے لیے، تو یہ ذریعہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما کر سختی سے اس سے روکا گیا ہے اور اسے باطل قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان حرام کماتا ہے، ان سے روکا گیا، کہا گیا کہ تم نے جو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ تم نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے حاصل نہیں کرنا، بلکہ تم نے تجارت کے ذریعے باہمی رضامندی سے جو تم حاصل کر لو وہ ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ جہاں حلال کی ترغیب ہے، جہاں حلال اختیار کرنے کی اور اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہیں حرام سے دور رہنے کی اور حرام سے بچنے کی، اور اس کو اپنی طبیعت کے اندر، اپنی آمدن کے اندر، اپنی خوراک کے اندر شامل نہ ہونے دینے کی بھی ترغیب شامل ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو پھر ہی کوئی انسان صحیح معنوں میں وہ فائدے حاصل کر سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے حلال و حرام میں رکھے ہیں، ورنہ انسان ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ فائدے کچھ تو نظر آنے والے ہیں اور کچھ ایسے فائدے ہیں جو نظر نہیں آتے، بلکہ اس کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔
تو وہ ساری چیزیں انسان کو یہاں تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی نتیجتاً اور آخر میں انسان ان کے ذریعے ایسا فائدہ حاصل کرے گا کہ جو فائدہ حاصل کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ وہ چیزیں یا وہ احتیاطیں یا وہ حلال و حرام کی احتیاط جو میں نے دنیا میں کی تھی اللہ کا ایک حکم سمجھتے ہوئے، اس کا اتنا بڑا فائدہ مجھے یہاں مل گیا کہ میں وہاں تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی، انسان ان کے حوالے سے تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سمجھتے ہوئے حلال ذرائع اختیار کریں، حرام سے بچیں، پاکیزہ چیزوں سے رزق حاصل کریں اور خبیث چیزوں سے دور رہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بہت ساری خبیث چیزوں کو ہم اپنے لیے، اپنی عیاشی کے لیے اسے جواز دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے شراب کے حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں اور کوئی کسی نے اس کا نام بدلا ہوا ہے اور کوئی شراب کے نام لیبل کے ساتھ ہی وہ پی رہا ہے۔ اب یہ ام الخبائث اسے قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان شراب پینے کے بعد اپنی عقل کھو دیتا ہے، اپنا شعور کھو بیٹھتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور پھر انسان جب شراب پی لیتا ہے تو وہ ام الخبائث پیتا ہے، یعنی برائیوں کی جڑ۔ ایک حرام چیز استعمال کی تو وہ دوسری کی طرف لے گئی، دوسری تیسری کی طرف لے گئی۔ گویا کہ انسان جب حرام سے نہیں بچتا تو پھر ایک حرام اختیار کرتا ہے تو پھر وہ دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور پھر وہ حرام کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا بندہ بنتے ہوئے، ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بناتے ہوئے ہم نے حلال اختیار کرنا ہے۔ حلال سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ حلال سے ہماری طبیعت کے اندر بشاشت بھی آئے گی، حلال سے ہم نفسیات کی بہتری، اخلاقیات کی بہتری بھی کر پائیں گے، حرام سے ہم اللہ سے بھی دور ہوں گے اور اللہ کی نافرمانوں میں بھی شامل ہوں گے، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی بھی کر رہے ہوں گے، اپنے اخلاقیات پر، اپنی طبیعت پر بھی برا اثر ڈال رہے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے انسان حلال کے لیے بھی تگ و دو کرتا رہتا ہے، حرام کے لیے بھی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ تو حلال اختیار کرنا، اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ہم جان چکے ہیں، اور حرام سے جو انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے اور جو اس کی اخلاقیات میں برائی آتی ہے، یا جو اس کو دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم جان چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حلال انسان حرام کے اندر پڑتا ہے تو کس لیے، حلال اختیار کرتا ہے تو کس لیے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان حلال اختیار کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، حرام سے بچ کر اللہ سے تعلق مضبوط کر لے۔ اور جب انسان اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کا لحاظ نہیں رکھتا، تو پھر انسان یہ مقصد فوت کر بیٹھتا ہے، اور انسان دنیا کے اندر دولت کے حصول کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ حلال اور حرام کی جو تمیز نہیں کرتا نا، وہ یہاں پر اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق آ جائے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے۔ وہ دولت کے حصول کے لیے یہ حلال اور حرام کی تمیز مٹا بیٹھتا ہے، جبکہ یہ دنیا کے اندر اصول اور دستور ہے کہ دولت وہ تقسیم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کو حلال طرز پر تقسیم کر لیا جائے یا حرام طرز پر تقسیم کر لیا جائے۔ حلال پر تقسیم کر لیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے کامیابی کا باعث ہوگی اور دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتری کا باعث ہوگی، اور اگر تم حرام کے طریقے سے وہ نکل جائے گی تم سے تو وہ تمہارے لیے یہاں بھی وبال ہوگی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم غور کرتے ہیں کہ حلال ذرائع وہ کون سے ہیں کہ جو ہم اپنی آمدن حاصل کرتے ہیں یا جو دولت حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے جب نکلے تو وہ کن ذرائع سے نکلتی ہے۔ دیکھیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو کتنی دولت اس کے پاس رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ سارے کا سارا اس کے وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے، گویا کہ جتنی دولت ہے وہ اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے پاس نہیں رہتی۔ اب دیکھیے کہ وہ جس کے لیے ساری زندگی وہ خود تگ و دو کرتا رہا ہے، اس نے حلال و حرام کی تمیز بلا دی تھی، اس کے مرنے کے بعد وہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں رہا، وہ سارے کا سارا اس کے وارثوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اور اگر
اپنی زندگی میں اس نے حلال کمایا ہوگا، حلال ذریعے سے وہ سارا کچھ حاصل کیا ہوگا، تو پھر وہ جب اس طریقے سے وہ دولت نکلے گی، اس کے وارثوں کے پاس جائے گی، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح انسان وصیت کے ذریعے اپنا مال تقسیم کر سکتا ہے۔ مثلا انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، تو اب وہ اس مال اور دولت کو کسی بہتر ذریعے پر خرچ کرنے کے لیے، حلال ذریعے پر خرچ کرنے کے لیے وہ کوئی ایک آپشن اختیار کرتا ہے، تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان کے پاس دولت ہوتی ہے اس نے اس سے نکلنا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی وراثت کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ انسان اگر خود اپنے لیے کوئی بہتری اور کوئی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنانا چاہے اور اس طرح اسے خرچ کرنا چاہے اور حلال طریقہ اور حلال ذریعہ اختیار کر کے اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے، اس میں ایک وصیت بھی آتی ہے کہ انسان کہ اپنی روپے پیسے، اپنی انکم، اپنی آمدن، اپنا پیسہ وہ کسی کے لیے وصیت کر دے، وقف کر دے، اور اسی طرح وراثت کے بعد وصیت اور اس کے بعد پھر صدقہ و خیرات، یعنی یہ تیسرا ایسا حلال ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ وہ صدقہ ہے کہ انسان صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے جب کسی کے کام آتا ہے، انسان اس کی دعائیں بھی لیتا ہے، حلال ذریعے سے خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر نتیجتاً اسے دلی خوشی بھی میسر آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور طریقہ جو خرچ کرنے کا ہے اور جو ایک معیار اور مقدار بھی متعین کرتا ہے، وہ العفو ہے۔ قرآن کریم میں ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے العفو، یعنی جتنا بھی جو بچا ہوا ہے، جو زائد ہے، وہ سارے کا سارا تم خرچ کر سکتے ہو۔ یعنی آپ کے پاس جتنا مال ہے، آپ اس مال میں سے جتنا تمہاری ضرورت کا ہے وہ رکھ کر باقی سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو تو خرچ کر سکتے ہو۔ یہ ایک گویا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم یہ مال خرچ کر کے اپنے بہتری کا سامان کر سکتے ہو، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہو۔ اسی طرح قرض کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ جب کوئی انسان مشقت میں ہو، کسی کو ضرورت ہو، تو اس کو قرض دے کر بھی انسان اپنا مال کھپا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جدید دور میں انویسٹمنٹ کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے مال کو کھپا سکتا ہے اور اپنے مال کو کہیں لگا سکتا ہے، اپنا جو اس نے کمایا ہوا ہے، اپنی آمدن ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، تجارت میں خرچ کر سکتا ہے۔ یہ سارے ذریعے ہیں کہ جہاں جو انسان کی دولت کو تقسیم کرتے ہیں، جو انسان کی دولت کو اس کی ہاتھ سے نکالتے ہیں، بس انسان نے ان ذرائع کے اندر یہ مد نظر رکھنا ہے، ایک تو جب اس کے پاس یہ دولت، یہ سارا کچھ آئے، وہ حلال طریقے سے آئے، اور پھر جب اس کے ہاتھ سے نکلے تو وہ بھی حلال کاموں پر، حلال ذریعے پر اور حلال چیزوں پر لگے۔ تو جب یہ ایک ایسا سرکل، یعنی جو حلال سے شروع ہوگا اور حلال پر ہی ختم ہوگا، یہ حلال کا سرکل جب چلے گا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یہ اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہوگا، آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہوگا، اور اس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب اور کامران قرار پائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔